نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب بر الوالدین وصلۃ الارحام، والدین کے ساتھ احسان کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیان۔ ریاض الصالحین کا یہ 40واں باب ہے جس کی ابتدا سورۃ النساء کی اس آیت سے ہوتی ہے، قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں، رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے وہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور صلہ رحمی کرو۔ وقال تعالی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جوڑتے ہیں ان کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وقال تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وقال تعالی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، نیز فرمایا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان کے ساتھ بات ادب کے ساتھ کرنا، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے بچپن میں شفقت و محبت سے مجھے پالا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ وقال تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ یہ اس بات کے شروع میں آیات قرآنی تھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے دیکھا، جس سے آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد 2 الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں ہی ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ کہہ کر حقوق اللہ سے غفلت برتی جاتی ہے کہ وہ تو اللہ کا حق ہے، وہ تو چاہے معاف کر دے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندوں کے حق ادا کیے جائیں، اور بندوں کے حقوق کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا حق جس کا ہے ان کے حقوق کو پھر فراموش کر دیتے ہیں، جو کہ والدین کا ہے۔ دوسری بات یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد، یعنی اپنے حق کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلا حق جس کا بتاتے ہیں وہ والدین کا حق ہے۔ اور والدین میں سے بھی آپ نے دیکھا کہ ماں کے حق کا ذکر بطور خاص ان آیات میں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد
تمام رشتہ داروں کے حقوق، اور پھر یتیموں، مسکینوں، معاشرے کے کمزور افراد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، اور ہر اس شخص کا حق بتایا گیا جو کسی بھی لحاظ سے انسان کے قریب رہتا ہو یا قریب بیٹھتا ہو۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ قریب رہنے اور بسنے والوں کے حقوق، بلکہ مسافروں کے بھی، کہ جو ہر روز قریب نہ ہو، کبھی کبھار تمہارے ضرورت مند ہو تو ان کا حق بھی پورا کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی وما ملکت ایمانکم، لونڈی غلام کے حقوق جو کہ معاشرے کا انتہائی کمزور طبقہ ہے۔ پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ والدین ہی کے حقوق کے بارے میں اس حد تک تلقین کی گئی کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور پھر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اور بھی زیادہ احسان برتنا، اس حد تک کہ فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا، وقل لہما قولا کریما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان کو بہت احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا، یعنی بات کرنے کا انداز، اور ان کے ساتھ ایون اگر بات نہ بھی کر رہے ہو تو بہیو کرنے کا انداز بھی بتایا گیا کہ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کہ رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے کندھے ان کے آگے جھکائے رکھنا، یعنی جسمانی پوسچر پر بھی اور جسمانی حیت پر بھی انسان کے چیک رکھا گیا کہ وہ اپنے کھڑے ہونے، بات کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل پر بھی غور کرے اور اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ادب و احترام کے خلاف جا رہی ہو۔ پھر ماں کے حقوق کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھتی ہے، جنم دیتی ہے، لہذا جب تم شکر ادا کرو انشکر لی ولوالدیک، تو جب اللہ کے شکر گزار ہو تو ساتھ ہی اپنے والدین کے بھی شکر گزاری کو یاد رکھو۔ اور ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، اور بندوں میں جس کا حق سب سے زیادہ ہے، جس کی ڈیوٹی سب سے زیادہ ہے، جس کے احسانات سب سے زیادہ ہے، اس کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا گیا اور سب سے زیادہ مقدم، یعنی سب سے آگے بھی رکھا گیا۔ اب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے وعن ابی عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف نیکی کے کاموں کی تفصیل بتائی گئی اور ان کے درجات بھی بتائے گئے۔ تو درجے میں سب سے پہلا کام حقوق اللہ میں سے آتا ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ جہاں تک وقت پر نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو اس کی تاکید ایک اور حدیث سے ہمیں یوں معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے اور اس کی مغفرت کا وعدہ بھی ہے، لیکن دیر سے نماز پڑھنا، تاخیر کر کے پڑھنا، لیٹ کر کے پڑھنا، اس پر نہ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور نہ ہی مغفرت کا وعدہ ہے، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو نہ بخشے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ دیر سے نماز پڑھنا تو خاص طور پر منافقین کی صفت قرار دیا گیا کہ منافق قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ کسمساتے ہوئے آتے ہیں، مارے بندھے آتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا۔ اور حدیث میں اس کی تفصیل یوں بتائی گئی کہ منافق دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے اچھا ابھی تو وقت ہے، ابھی وقت ہے، اور جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے اور تیزی سے چند ٹھونگے زمین پر لگا لیتا ہے، جس طرح کے مرغ دانہ چننے کے لیے زمین پر ٹھونگ مارتا ہے، اور اس نماز میں وہ اللہ کو بالکل بھی یاد نہیں کرتا۔ تو نماز صرف پڑھنے کا نام نہیں بلکہ قائم کرنے، ادا کرنے کا نام ہے، اور اسی ادائیگی کی ایک شرط ہے
کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی، اور وقت کی پابندی میں بھی اول وقت۔ اس کے بعد جو حقوق العباد میں سب سے بہترین کام انسان کو بتایا گیا وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی ان کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے اچھا سلوک کرنا جس کے وہ محتاج ہوں، یا اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، یہ ہر انسان کی اپنی چوائس پر چھوڑ دیا گیا، اپنے حالات اور اپنی ضرورت پر چھوڑ دیا گیا کہ جہاں جس طرح کے مواقع اور جس طرح کے حالات ہوں، اگر وہ مالی مدد کے محتاج ہیں تو جب، اور اگر جسمانی مدد کے محتاج ہیں یا اپنی تنہائی کی وجہ سے پریشان ہیں یا کسی بھی اور مشکل کا شکار ہیں، تو ان کی اس مشکل کو آسان کرنا جو ہے ان کے ساتھ دراصل احسان ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حالانکہ کئی اور احادیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاد کی بڑی فضیلت بتائی گئی، اور جہاد کا انجام بھی یعنی شہادت کے طور پر ہو یا غازی ہونے کی شکل میں ہو، دونوں کے بڑے فضل بتایا گیا، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب میں جہاد تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہمیں ہوتی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ وہ اسے جہاد میں شریک کرنے کے لیے فوج میں شامل کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے والدین کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ شاید آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، تو اس نے کہا کہ جب میں نکلا تو وہ رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد میں شریک کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ، جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے اسی طرح اب جا کر ان کا دل بھی خوش کرو۔ اگر وہ بالکل تنہا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں، کوئی سہارا نہیں، تو تمہیں جہاد میں شرکت سے معذور سمجھا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواہ مسلم۔ مسلم کی اس حدیث کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، ہاں جب اس کو غلام پائے تو اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے باپ کے احسانوں کا بدلہ ادا کر دے تو وہ کرنے کے قابل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ہاں ایک شکل ہے، اور یہاں صرف باپ کا ذکر کیا گیا ہے، ماں کا نہیں، کیونکہ ماں کے احسانات پھر باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں دیکھے کہ باپ غلام ہے تو پھر اس کو اپنا مال دے کر چھڑا لے، تو ایسی شکل میں وہ اس احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن کو تسلیم کرتا ہے تو وہ بھلائی کی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے ایمان پر ہے۔ جتنا بہترین ایمان ہوگا اتنا ہی اس کا اظہار بہترین ہوگا۔ اور یہاں پر ایک چیلنج کے انداز میں یہ کہا گیا کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ خدا کو اور آخرت کو مانتے ہو تو پھر تمہارے اعمال ان لوگوں جیسے نہیں ہونے چاہیے کہ جن کو اپنے اختتام کے بعد کسی حساب کتاب کا کوئی فکر ہی نہ ہو، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو پھر سب سے پہلا کام یہاں کیا بتایا گیا کہ مہمان کی عزت کرو۔ اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے باب میں صرف والدین نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی معاشرے کے جتنے دوسرے افراد ہیں ان سب کے حقوق کا ذکر کیا گیا۔ یہاں مہمان کی عزت، اور مہمان کی عزت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مہمانی جو ہے وہ 3 دن تک ہوتی ہے، اور اس میں یہ کہ 3 دن تک اسے یعنی انسان خود تکلیف اٹھا کر بھی اور خود مشکل اٹھا کر بھی اس کا آرام کا، سکون کا، کھانے پینے کا، اس کی خوشی کا خیال رکھے۔ ہاں 3 دن کے بعد پھر وہ
اپنے گھر کے افراد ہی کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ تمام کاموں میں شرکت کرتے ہیں یا شریک ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، اس طرح وہ بھی انہی کے ساتھ ویسا ہی رہے۔ یہاں پر فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی اختیار کرے، یعنی رشتہ داروں سے جڑا رہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن کو تسلیم کرتا ہے تو وہ بھلائی کی بات کہے یا چپ رہے، یعنی دو ہی اختیار دیے گئے کہ یا تو بات کرو تو اچھی بات کرو تاکہ تمہارے نامہ اعمال میں اس کی نیکی لکھی جائے، اور اگر تمہیں کوئی بھلی بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا یا تمہارے پاس اس وقت ہے ہی نہیں، تو پھر بری بات کرنے سے، کسی کی دل آزاری کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی پہ تہمت لگانے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ تم پھر خاموشی اختیار کرو، تاکہ اگر دائیں طرف کا نامہ اعمال وزنی نہیں ہو رہا تو ایٹ لیسٹ بائیں طرف کا اپنی جگہ پر ہی رہے۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام الأعوذ بك من القطيعة قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم متفق عليه وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، جب ان کے پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا تو صلہ رحمی کھڑی ہوئی، اور اس نے کہا کہ یہ مقام اس شخص کا ہے جو تیرے ساتھ قطع رحمی سے پناہ چاہے۔ فرمایا ہاں، کیا تو پسند نہیں کرتی کہ میں اس شخص کے ساتھ احسان کروں گا جو تجھے قائم رکھے گا، اور اس شخص سے قطع تعلق کر لوں گا جو تجھ سے تعلق قطع کر لے گا؟ صلہ رحمی نے کہا کہ بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا مقام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ثبوت میں ذیل کی یہ آیت پڑھو کہ اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے ثابت رکھے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے تعلق منقطع کر لوں گا۔ یہ حدیث بھی صلہ رحمی کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مخلوقات کو تخلیق کیا، یعنی جب زمین آسمان پیدا ہوئے اور جب اس کے درمیان ہر چیز کو پیدا کیا گیا اور ان سے فارغ ہوا، تو اس وقت رحم کو بھی پیدا کیا جا چکا، یعنی رحم جس سے انسانی رشتے وجود میں آتے ہیں۔ یعنی ایک رحم تو وہ ہے جو ماں کا سہوم کہا جاتا ہے، اور اسی سے پھر وہ رشتے کہ جو اس کی وجہ سے، یعنی انسان جب بڑھتے ہیں تو آپس میں تعلق داریاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ کے بغیر تو جنم نہیں لیتا، تو اس سے جو تعلق داریاں پیدا ہوتی ہیں وہ باہم پھر صلہ رحمی، یعنی رحم کو جوڑنا، یعنی اس رحم کے صلے میں یا نتیجے میں جو کچھ باہم تعلق بنے ان کو قائم رکھنا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رحم یا صلہ رحمی اس کو آپ یہاں کہہ لیں کہ وہ اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اللہ یہ وقت ہے اور یہ مقام ہے اور یہ جگہ ہے کہ تیرے سے پناہ لی جائے، یعنی تیری پناہ لی جائے، تیری پناہ میں آیا جائے۔ کس بات سے؟ کہ مجھے کوئی کاٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو یہ بات پسند کرتی ہے کہ جو تجھے کاٹے میں اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں اور جو تجھے جوڑے میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ لوں؟ تو اس پر وہ صلہ رحمی جو تھی وہ راضی ہو گئی اور اس نے کہا ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ تو اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی قرآن پاک کی کہ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت فرمائی ہے، اور وہ کون ہے کہ جن کے کانوں کو بہرا اور جن کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔
کہ پھر وہ کسی بھی رشتے اور کسی بھی ویلیو کا خیال نہیں رکھتے، اور جو شخص صلہ رحمی کرنا نہیں جانتا وہ سنگ دل ہے، وہ سخت دل ہے، پھر اس کے دل میں انسانیت کی کوئی محبت اور کوئی احترام ہو نہیں سکتا. یعنی جو اپنوں کے ساتھ حقیقی بھلائی نہیں کر سکتا وہ پھر کسی اور کا خیر خواہ بھی ہو نہیں سکتا. لہذا یہ انسان کے احترام اور انسان کی حیثیت اور حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ایک معیار بتا دیا گیا اور ایک سٹینڈرڈ بتا دیا گیا کہ ایک انسان جو اپنے رشتہ داروں سے جوڑے گا وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوگا اور اللہ کی رحمت سے جڑا رہے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ بدترین انسان ہے، بدبخت انسان ہے. اور بخاری کی روایت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من وصلک وصلتہ، جس نے تجھے ملایا میں اسے اپنے سے ملاؤں گا، یعنی اپنے سے جوڑے رکھوں گا، اپنی رحمت سے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے تعلق ختم کر دوں گا، یعنی اسے اپنی رحمت میں پناہ نہیں دوں گا. اگلی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک متفق علیہ. وفی روایت یا رسول اللہ من احق بحسن الصحبتی قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک والصحابۃ بمعنی الصحبہ. بخاری کی کتاب الادب کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون زیادہ حقدار ہے کہ میری رفاقت اس کے ساتھ بہتر ہو، یعنی میرا ساتھ اس کے ساتھ سب سے اچھا ہو، میرا سلوک اس کے ساتھ سب سے اچھا ہو. فرمایا تیری ماں. اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر تیرا قریبی رشتہ دار. تو گویا یہاں پر پھر انسانوں میں نیک سلوک کرنے کے درجات واضح کر دیے گئے کہ سب سے بہترین سلوک کیے جانے کا مستحق انسانی رشتوں میں ماں کا رشتہ ہے، اور ماں کے یہاں پر 3 درجے ہیں، اس کے بعد باپ کا ہے اور اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا ہے. اگلی حدیث ہے وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرک ابویہ عند الکبر احدهما او کلاهما فلم يدخل الجنہ رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ناک غبار آلود ہو جائے، پھر فرمایا اس شخص کا ناک غبار آلود ہو جائے، پھر اس شخص کا ناک غبار آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے. کیونکہ والدین ہی انسان کی جنت اور جہنم ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں اور ایسی عمر میں جبکہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں انسان کی پرائرٹیز میں سے یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اور نیکی کے کاموں پر والدین کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی خدمت کو ترجیح دے. اور پھر جنت کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا تو پھر وہ اس قابل نہیں، اس چیز کا اہل نہیں، اس چیز کا اس کو حق نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے یا جنت میں رہنے والوں کے ساتھ رہ سکے. اگلی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے قریبی رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتا ہوں لیکن وہ بے مروتی کرتے ہیں، میں بردباری اختیار کرتا ہوں لیکن وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو کہتا ہے تو تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور خدا کی طرف سے ہمیشہ ان کے خلاف تیرا مددگار تیرے ساتھ رہے گا جب تک کہ تو اس حالت پر رہے گا.
یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور انسانی مسائل میں سے بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ عموماً ہر شخص اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے اور دوسرے فریق کو غلط سمجھتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دوسرے حق نہیں دیتے، ہم تو بہت اچھے ہیں ان کے ساتھ۔ اسی کا جواب ہے یہاں پر کہ ایک شخص اسی طرح آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ اچھا نہیں کرتے، میں جب ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں تو وہ بے مروتی دکھاتے ہیں، میں اگر تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں تو وہ جہالت برتتے ہیں، یعنی اکھڑ پن اور بدتمیزی سے معاملہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، تو پھر دراصل تو ان کے منہ میں گرم خاک ڈال رہا ہے، یعنی انہیں ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ اب ذلیل و رسوا تو کوئی اسی وقت ہمارے خیال میں ہوتا ہے جب کسی کو گالیاں دی جائیں یا کسی کو برا بھلا کہا جائے، لیکن یہاں پر ذلیل و رسوا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ حسن سلوک بتایا گیا۔ وہ کس طرح کہ ایک شخص کے ساتھ اگر جہالت برتی جاتی ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے، اور وہ جواب میں صبر کا گھونٹ پی کر اور ہمت اور جرأت سے کام لے کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وقتی طور پر تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کم تر ہو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں جو خیر اور جو بھلائی آتی ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضمیر نام کی چیز دی ہوتی ہے۔ ایک شخص جب دوسرے کے ساتھ جہالت برتتا ہے اور دوسرا جواباً اس کے ساتھ ٹھنڈے دل دماغ سے سلوک کرتا ہے اور اچھی طرح پیش آتا ہے، تو وہ جو اندر ضمیر نام کی چیز ہے وہ انسان کو کسی اور کے ملامت کرنے سے پہلے خود ہی ملامت شروع کر دیتی ہے کہ تم کتنے برے ہو کہ تم نے دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اور پھر اس ملامت کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ خود اس کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے، بلکہ باہر سے دیکھنے والے بھی اس شخص ہی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر رہا ہو۔ اس طرح بظاہر یوں محسوس ہو کہ وہ اس کا درجہ شاید کم ہو رہا ہے یا اس کی عزت کم ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کریں گے اور اس کی عزت کو بھی بڑھائیں گے، اس کی عزت میں اضافہ کریں گے۔ تو یہاں مزید اس کے اوپر تاکید کر دی گئی کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب تم اچھا سلوک کرو گے تو تمہیں بھی، یعنی تمہارے اپنے اندر اطمینان اور دوسری طرف اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی۔ گرم راکھ اصل میں کیا ہے؟ استعارہ ہے کہ کسی کے منہ میں گرم راکھ ڈالنا، یعنی دراصل تم اس کو تکلیف میں اپنے اچھے سلوک سے مبتلا کر دو گے کہ اس کے اپنے اندر ایک تڑپ اور ایک بے چینی اور ایک کسک پیدا ہو جائے گی کہ وہ غلطی پر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب دوسروں سے وہ یہ بار بار سنے گا کہ تم نے زیادتی کی اور تم نے زیادتی کی، تو اس سے تمہارا درجہ اور مقام خود بخود لوگوں کی نظروں میں بھی بڑھے گا۔ لہذا اس درجے اور اس مقام کو پانے کے لیے انسان کو اپنے نفس کے ساتھ بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے۔ ادروائز ذرا سا بھی اگر انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے زیادتی ہے تو دوسروں کو تو معاف کر دیتا، لیکن عموماً اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کی بجائے بڑھ چڑھ کر انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، اور کیونکہ ان پہ وہ اپنا حق سمجھتا ہے لہذا اس سے معاملات میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر امام نووی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے خود فرمایا کہ یہاں لفظ المل جو ہے یہ گرم خاک کو کہتے ہیں، گویا کہ تو ان کو گرم خاکستر کھلا رہا ہے۔ دراصل ان کی اس حالت کو جو گناہ کی وجہ سے ہے اس انسان کے ساتھ تشبیہ دینا مقصود ہے جو گرم خاک منہ میں ڈالتا ہے تو اس کو اس سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ جو شخص جو ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس پر کچھ گناہ نہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ اس کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس لیے وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یعنی خاک ڈالنے سے مراد یہ کہ تم دراصل انہی کو گناہگار کر رہے ہو، یہ ایک دوسرا معنی جو انہوں نے بتایا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه متفق علیہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو رزق میں فراخی حاصل ہو اور اس کو لمبی عمر عطا ہو، دو چیزیں یہاں پر ہیں۔ جو شخص رزق میں فراخی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ ملے مال و دولت،
اور دوسری چیز اسے لمبی عمر عطا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اب یہاں پر عموماً لمبی عمر سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے کہ سال اور مہینوں کا بڑھ جانا، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دراصل اس سے مراد عمر میں برکت کا ہونا ہے کہ انسان کی عمر اگرچہ چھوٹی ہو لیکن وہ ایسے ایسے نیکی کے کام کر جائے، خیر اور بھلائی کے کام کر جائے جو کسی دوسرے کو بہت زیادہ لمبی عمر میں کرنے نصیب ہوں، تو وہ کم وقت کے اندر، تھوڑے پیریڈ کے اندر زیادہ اپنے لیے خیر اور بھلائی اور نیکی اور آخرت کا توشہ جمع کر لے۔